اگر آپ کا ذہن ہر وقت پریشان، بے چین اور غیر مطمئن رہتا ہے نا، تو یہ 5 بے یقینیوں کا بوجھ آپ کے دل و دماغ پر براجمان ہے۔ ان کو نکال پھینکیے اور زندگی کو ایک نئی روشنی میں جینا شروع کیجیے۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان 5 ذہنی بوجھوں کو سمجھیں گے اور جو ہماری خوشیوں، سکون اور تعلقات کو تباہ کر دیتے ہیں۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. سب سے پہلے حسد کرنا چھوڑ دیں، یہ آپ کا سکون نگل جاتا ہے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو خاموشی سے انسان کی شخصیت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب ہم کسی کی کامیابی، خوشی یا نعمت کو دیکھ کر جلتے ہیں نا، تو دراصل ہم اپنے رب میں اپنے دل میں یہ تسلیم کر چکے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کم دیا ہے۔ یہ سوچ نہ صرف ناشکری ہے بلکہ ذہنی بے سکونی کا بھی سبب بنتی ہے۔ ایک عورت جب اپنی نند کی خوشحال زندگی دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتی ہے نا، یا ایک بہن اپنی سہیلی کی ترقی سے جلتی ہے، تو وہ دن بدن اپنی خوشیوں کو ختم کر رہی ہوتی ہے۔ حسد کا انجام صرف مایوسی، بے چینی اور تعلقات کی خرابی ہے۔ حسد کرنے والا انسان دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر خود کو کمتر محسوس کرتا ہے، اور یہی احساس سے کمتری اسے ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب ہم صرف دوسروں کی خوشیوں کو، انہی کی چیزوں کو دیکھ کر جلتے ہیں، کڑتے ہیں، تو جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم ان کو محسوس ہی نہیں کر پاتے، ہم ان سے لطف اندوز ہی نہیں ہو پاتے، تو پھر ہم جلتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ دوسروں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا؟ تو کیا ہمیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہم راضی نہیں ہیں؟ ہم یہ نہیں مانتے بات کہ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے؟ ہم اس کی تقسیم پر کیوں انگلی اٹھاتے ہیں؟ حسد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور دل سے دوسروں کی خوشیوں پر خوش ہوں۔ اپنی زندگی کو مثبت سوچ، دعا اور توکل کے ساتھ گزاریں، کیونکہ حسد صرف آپ کو جلاتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ حسد کو دل سے نکال دیں، دوسروں کی کامیابیوں پر رشک کیجیے، دعائیں دیجیے، کیونکہ دل کا سکون انہی جذبوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری برائی کی طرف، دوسرے بوجھ کی طرف جو ہم اپنے اوپر ڈالے پھر رہے ہیں۔ غیبت سے بچیں اور خواہشات کی زیادتی پر قابو پائیں، یہ آپ کی روح کو بوجھل کر دیتی ہیں۔ غیبت اور لالچ، یہ وہ 2 بیماریاں ہیں جو دل کو سیاہ اور آپ کی زندگی کو نا پرسکون بنا دیتی ہیں، غیر مطمئن کر دیتی ہیں۔ اگر سکون چاہتے ہیں نا تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور اپنے دل کو خواہشات کا غلام کبھی نہ بننے دیں۔ یہ جو غیبت ہے نا، یہ ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ، ہم آج کے دور میں ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیں معمولی سی بات لگتی ہے۔ غیبت ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم کسی کی پیٹھ پیچھے وہ بات کرتے ہیں جو اگر ہم اس کے سامنے کہیں نا تو وہ شخص برا مان جائے، اور ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ہم 2 عورتیں بیٹھی آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں نا تیسری کے بارے میں، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات اگر میں اس کے سامنے کر دوں گی نا تو اس کو برا لگے گا، تو یہ غیبت ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے جو معاشرے میں نا یہ چیز عام ہو چکی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور تصور کیجئے کہ ایک خاتون صبح کی چائے کے ساتھ اپنی نند کی برائیاں کر رہی ہے، دوپہر کو اپنی پڑوسن کی تنقید اور شام کو ساس کے عیب گنوا رہی ہے، لیکن یہ سوچے بغیر کہ وہ جتنے الفاظ بول رہی ہے نا وہ سب اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو رہے ہیں گناہ کی صورت میں۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے یہ غیبت، اور یہ ہم روز کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ جو غیبت ہے نا ہمارے دلوں کو سیاہ کر دیتی ہے، اور دل جب سیاہ ہو جائے نا تو نہ عبادت میں مزہ آتا ہے اور نہ زندگی میں سکون آتا ہے۔ آپ کی روح پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے اور ذہن بھی بے سکون رہتا ہے۔ اگر آپ سکون چاہتی ہیں نا تو دوسروں کی برائیاں سننا اور کہنا چھوڑ دیجئے، خاموشی اختیار کریں، دعا کریں اور اپنے اعمال کا خیال رکھیں۔ اور
خواہشات کی زیادتی جو ہوتی ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے. یہ ایک بیماری ہے جو انسان کی خوشیوں کو ہی نگل جاتی ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جب ایک خواہش پوری ہو جاتی ہے نا تو ہم دوسری کی طرف دوسری خواہش پیدا کر لیتے ہیں کہ اب مجھے یہ مل جانا چاہیے. جیسے ایک عورت کو اگر نئی چپل مل گئی ہے نا تو اگلے دن نیا سوٹ اس کو اس کے ساتھ میچ ملنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی میچنگ جولری، پھر میک اپ، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. لیکن ہر خواہش پوری ہونا ممکن نہیں ہوتا ہر بار. جب خواہشیں پوری نہ ہونا تو پھر انسان چڑچڑا، بے چین اور اداس رہنے لگتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے شوہر، بچوں اور سسرال والوں سے بھی ناراض رہتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، لیکن اس کی ناراضگی، چڑچڑاپن ختم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی خواہشات ہی لامحدود ہوتی ہیں، اپنی چادر سے باہر ہوتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلائیں. تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کچھ نہیں بھر سکتا. اگر اس کے پاس سونے کی وادی بھی ہونا تو وہ چاہے گا کہ ایک دوسری اور بھی ہو اس کے ساتھ کی. یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ خواہشات کی دوڑ کا انجام صرف تھکن اور بے سکونی ہے، اور سکون تب آتا ہے جب اب انسان شکر گزار ہوتا ہے، قناعت سے جیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. ایک خاتون جس کا بجٹ ہی محدود ہے لیکن وہ سوشل میڈیا پر مہنگے ملبوسات دیکھتی ہے، لگژری لائف سٹائل دیکھ کر اپنے شوہر کو مجبور کرتی ہے، پریشان کرتی ہے کہ وہ قرض چاہے لے، جیسے مرضی ہو اس کے نخرے پورے کرے، اس کو ہر چیز چاہیے جو وہ دیکھتی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر میں لڑائیاں، مالی تنگی، ذہنی دباؤ اور محبت کی کمی. اگر وہی خاتون قناعت اختیار کرے، جتنی چادر ہو اس کے مطابق اپنے خرچے کرے، شکر ادا کرے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈے، تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، دل کو خواہشات کا غلام کبھی نہ بننے دیں، غیبت اور لالچ کو دل سے نکال دیں، کیونکہ یہی وہ بے یقینی ہے جو آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے. آج سے وعدہ کریں کہ میں خود کو ان 2 زہروں سے آزاد کروں گی. اپنی زبان کو قابو میں رکھوں گی، خواہشات کو، اپنے دل کو خواہشات کا غلام نہیں بننے دوں گی، اور غیبت اور لالچ کو اپنے دل سے نکال دوں گی. اب آتے ہیں تیسرے ذہنی بوجھ کی طرف. یہ ایک بھاری پتھر کی طرح آپ کے جو دماغ پہ وزن ڈال کے بیٹھا ہوا ہے نا، منفی سوچ، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. کامیابی کے دروازے پر سب سے بڑا جو تالا ہے نا، وہ منفی سوچ کا ہوتا ہے. جو شخص ہر بات میں برائی، ہر حال میں مایوسی اور ہر انسان میں کمی دیکھتا ہے نا، وہ کبھی خوشی، سکون اور کامیابی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. زندگی میں خوش رہنے کے لیے مثبت سوچ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اکثریت ہر چھوٹی بڑی بات میں نا منفی پہلو تلاش کرتی ہے. اگر کوئی ہماری تعریف کرے نا تو شک ہوتا ہے کہ ضرور اس کو ہم سے نا کوئی مطلب ہوگا جو یہ ہماری تعریف کر رہا ہے. اگر کوئی خاموش ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مغرور ہے، اور اگر کسی کو ترقی مل گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس نے ضرور سفارش یا دھوکے سے حاصل کی ہے. یہ جو منفی سوچ ہے نا، انسان کے جذبات کو زنگ آلود کر دیتی ہے، ہمارے رشتوں کو توڑ دیتی ہے اور خود اعتمادی کو بھی تباہ کر دیتی ہے. ہر وقت ہم شک میں مبتلا رہتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ ضرور اس نے کامیابی نہ سفارش سے حاصل کی ہے. یہ نیچا دکھانا ہی ہوتا ہے نا کسی کو، کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کسی کی کامیابی کو کہ ہاں اس نے محنت کی ہے، اس کو سراہیں نہیں، نیگیٹو جائیں گے. اپنی ناکامی کا ذمہ دار بھی دوسروں کو سمجھیں گے کہ اس کی وجہ سے مجھے ناکامی ہوئی ہے. کامیاب لوگوں سے ہمیں جلن محسوس ہوتی ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے، کوئی مجھے یہ کہے، مجھے اس کا مثال نہ دے کہ یہ کامیاب ہو گیا اور تم ناکام ہو گئے ہو، اس وجہ سے ہمیں جلن ہوتی ہے. مستقبل کے بارے میں ہمیں مسلسل خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے مستقبل میں کیا ہوگا. اچھی کام کریں، اچھی کوشش کریں، محنت کریں، مستقبل آپ کا خود ہی سنور جائے گا. اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کیوں ضرورت ہے آپ کو؟ اللہ پاک کے سپرد کر دیں، آپ محنت کریں، اللہ تعالیٰ صلہ ضرور دے گا. تو یہ جو ساری علامات ہیں نا، ذہنی دباؤ، بے چینی اور ڈپریشن کی جڑ بن جاتی ہیں. منفی سوچ والا شخص ہمیشہ تنہائی، اداسی اور کڑواہٹ میں مبتلا رہتا ہے. قرآن پاک ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر بات کے منفی پہلو کو دیکھنے کے بجائے اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. ہر کام میں اللہ پاک کی مصلحت ہوتی ہے. ہم نہیں جانتے کہ وہ کس وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے یا کیا اس کے پیچھے کی مصلحت ہے.
ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی. تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پاک بہتر کرے گا. ایک روزانہ صبح اور رات اللہ تعالیٰ کی 3 نعمتوں پر شکر ادا کریں. دل آپ کا خود بخود روشن ہو جائے گا. مثبت لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، نیگیٹو لوگوں سے آپ فاصلہ رکھیں. آپ مثبت جملے دہرائیں کہ میں خوش ہوں، اللہ پاک نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے. اس جیسے جملے دہرائیں. دوسروں کی طرف دیکھ کر مت جلیں، اپنی نعمتوں کو گنیں، اپنی نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں. صرف سوچنا ہی کافی نہیں ہوتا، اپنی حالت بدلنے کے لیے محنت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تو ہر مسئلے کا حل اللہ پاک کے پاس ہے. اللہ پر توکل رکھیں، دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں. ہماری زندگی جو ہے نا روشنی ہے، مگر منفی سوچ اسے اندھیرا بنا دیتی ہے. اگر آپ اپنی دنیا بدلنا چاہتے ہیں تو سوچ بدلیں، کیونکہ آپ کا دماغ جہاں جاتا ہے نا آپ کی زندگی وہی رخ اختیار کر لیتی ہے. آپ جو سوچتی ہیں ویسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج سے ہی منفی سوچ کو خیر بات کہیں اور ایک نئی مثبت زندگی کا آغاز کریں. اب آتے ہیں چوتھی چیز کی طرف. دوسروں سے نفرت نہ کریں، بدگمانی نہ رکھیں. یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں. کبھی کبھی نا انسان خود تو پاک ہوتا ہے مگر دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھ کر اپنی روح کو آلودہ کر لیتا ہے. دوسروں سے نفرت، حقارت اور بدگمانی صرف دوسروں کو نہیں ہمیں خود کو بھی نقصان دیتی ہے. انسانی دل آئینے کی طرح ہے، جتنا صاف ہوگا اتنی ہی خوبصورتی سے زندگی کی روشنی جذب کرے گا. مگر جب ہم دوسروں سے بدگمانی کرتے ہیں نا، ان سے نفرت رکھتے ہیں کسی بھی وجہ سے یا ان کی ذات پر شک کرتے ہیں تو دل کا آئینہ دھندلا پڑ جاتا ہے. ایسی کیفیت میں ہم دوسروں کی خوبیاں دیکھ ہی نہیں پاتے، صرف خامیاں. اور یہی رویہ ہمیں تنہا، بے سکون اور تلخ مزاج بنا دیتا ہے. ماہرین نفسیات کے مطابق جو انسان ہر وقت دوسروں سے بدگمانی رکھتا ہے یا ان سے نفرت کرتا ہے نا، وہ مستقل ذہنی دباؤ، بے سکونی، کم اعتمادی اور یہاں تک کہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے. ایسے لوگ دوسروں کو الزام دیتے دیتے خود کو کھو دیتے ہیں، اور یہ بالکل پرفیکٹ ہے. یہ میں نے اپنی زندگی میں خود اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے. آپ کا دماغ جو ہے نا ایک منفی جذبہ جتنی دیر تک اپنے اندر رکھتا ہے نا، اتنا ہی ذہن میں آپ کے کارٹیسول یعنی کہ یہ ایک ہارمون ہے جو ذہن میں دباؤ پیدا کرتا ہے، جس سے آپ کا بلڈ پریشر فلکچویٹ کرتا ہے، نیند کی کمی ہوتی ہے اور دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک بتایا تھا کہ حسد کی وجہ سے جب میں نے اپنی ایک زندگی کی بہت خوبصورت جو نعمت کھو دی نا، اس کے بعد مجھے اس شخص سے نفرت ہو گئی. اتنی نفرت کہ میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور میں نے اتنا سٹریس لیا اور میں اس سے دور رہنا چاہتی تھی، بٹ یہ پاسبل نہیں تھا میرے لیے. اور اسی چیز نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں ڈپریشن میں چلی گئی. اور تو اس کے نتیجے میں مجھے مائنر سا جو ہے نا فالج کا اٹیک بھی ہوا. میں اس وقت تک پریشان رہی، ڈپریشن میں رہی، جب تک میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں. اس کا کس کو نقصان ہے؟ مجھے نقصان ہے یا میری فیملی کو، میرے بچوں کو نقصان ہے؟ جب تک میں نے اس شخص کو معاف نہیں کیا، اس کی نفرت کو اپنے دل سے نکالا نہیں، اللہ کے سپرد نہیں کیا، تب تک مجھے سکون نہیں آیا. پھر میں نے اللہ کے سپرد کر دیا، اس انسان کو معاف کر دیا اور نفرت کو دور کر دیا کہ اس سے صرف مجھے ہی نقصان ہے، نہ اس انسان کو ہے، نہ کسی اور کو، میری فیملی کو ہے، میرے بچوں کو ہے یا مجھے ہے. اور اسی لیے جب آپ نفرت کرتے ہیں نا کسی سے تو آپ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہیں. یہ آیت جو ہے نا ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ بدگمانی صرف اخلاقی غلطی ہی نہیں بلکہ ایک گناہ بھی ہے. آپ برا گمان نکال دیں، ذہن سے نکال دیں ہر نفرت کو، معاف کر دیں اس انسان کو اور اللہ کے سپرد کر دیں سب معاملات. آپ کی جو روٹین ہے نا وہ بہترین ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. جیسے دوسروں کی خوبیوں کو تسلیم کریں. ہر انسان میں نا کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، انہیں دیکھیں اور ان کی قدر کریں. ظاہر ہے جس انسان سے میں نفرت کر رہی ہوں، جس انسان کو میں نہیں دیکھنا چاہتی، اس میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہوگی. آپ صرف خامیاں ہی نہ دیکھیں، اس کی خوبیوں کو بھی نظر انداز نہ کریں. خود کی شخصیت پر توجہ دیں، خود کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دیں. دوسروں کی برائی تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ خود کو بہتر بنانے پر کام کریں،
کسی سے جلن یا نفرت کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو بھی ایسی خوبی عطا فرمائے۔ جب بھی کسی کے لیے برا سوچیں، فوراً خود سے پوچھیں، کیا میں چاہوں گی کہ میرے بارے میں بھی ایسا سوچا جائے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے دل صاف کریں۔ ہر روز رات کو اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے دل سے ہر قسم کی نفرت، جلن اور بدگمانی کو نکال دے۔ نفرت اور بدگمانی آپ کے دل کے وہ بوجھ ہیں جو نہ صرف آپ کا سکون چھینتے ہیں بلکہ دعاؤں کے راستے بھی بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا دل ہلکا، زندگی آسان اور رشتے خوبصورت بناتے ہیں تو دوسروں کو دل سے معاف کریں، ان کے لیے بھلائی سوچیں اور اپنے دل کو محبت، خیرخواہی اور دعا سے بھر دیں۔ اب آتے ہیں آخری اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف، معاف کرنا سیکھیں۔ دل سے بوجھ ہٹ جائے گا آپ کے۔ جس دن تم نے دل سے کسی کو معاف کرنا سیکھ لیا نا، سمجھ لو کہ تم نے سکون کا پہلا دروازہ کھول لیا، کیونکہ دل میں بٹھائی گئی ناراضگیاں، شکایتیں اور کدورتیں صرف آپ کے دل کو زخمی کرتی ہیں، دوسرے شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسانی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر کوئی تکلیف دے، بے عزتی کرے یا دھوکہ دے تو ہمیں شدید غصہ آتا ہے اور ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں یا کم از کم اسے معاف ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ معاف کرنا کمزوری ہے، مگر در حقیقت معاف کرنا طاقتور دل کی علامت ہے۔ معاف کرنا خود کو آزاد کرنا ہے۔ یہ ایسا ایک عمل ہے جو دل سے غصے، کدورت، نفرت اور انتقام کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جو لوگ دوسروں کو دل سے معاف کر دیتے ہیں نا، ان کا دماغ زیادہ پرسکون، دل زیادہ مطمئن اور جسم زیادہ صحت مند ہوتا ہے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق معاف کرنے والے افراد کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی سطح بھی نمایاں طور پر کم ہوتی ہے۔ جبکہ جو لوگ غصہ، بدلہ، نفرت اور انتقام کے جذبے میں جیتے ہیں نا، وہ زیادہ تر ذہنی دباؤ، کم اعتمادی اور جسمانی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پس جو معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ یہ کیسا حسین وعدہ ہے اللہ پاک کا کہ اگر آپ دل سے کسی کو معاف کر دیں تو اللہ خود آپ کو بدلے میں کچھ ایسا عطا کرے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ ایسی عطات اللہ پاک سے نہیں چاہتے؟ ایک خاتون کو اس کی دیورانی نے گھر میں بدنام کیا، اس پر الزام لگائے، شوہر کو اس کے خلاف کیا۔ اس نے کیا کیا؟ دل میں کدورت پال لی، ہر وقت روتی، اللہ سے بد دعائیں کرتی رہتی۔ سالوں گزر گئے اسی کشمکش میں، نہ اس کا دل ہلکا ہوا اور نہ ہی زندگی میں سکون آیا۔ پھر ایک دن اس نے تہجد میں ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ میں تیرے لیے اسے معاف کرتی ہوں، اب اس کی سزا کا فیصلہ تیرے سپرد ہے۔ جب آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نا تو اللہ بہترین معاملہ کرنے والا ہے، اور وہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ نہ صرف اس کا دل ہلکا ہوا بلکہ اس کے شوہر کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہوا، گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہو گیا۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی ذہانت ہے۔ اس سے آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، غصہ اور کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رشتوں میں نرمی، خاندان میں محبت بڑھتی ہے، دراڑیں کم ہوتی ہیں اور آپ کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، تناؤ کم ہوتا ہے، نیند بہتر آتی ہے۔ کتنے زیادہ فائدے ہیں صرف معاف کرنے کے۔ معاف کرنے والے کی رزق، عمر اور عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ معاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت صاف کریں۔ معاف کرنا اللہ کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ دعا کریں، دل میں اگر سختی ہو نا تو اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کے دل کو نرم کرے۔ جو آپ کا دکھ ہے اسے کاغذ پر لکھیں، اسے پھاڑ دیں یا جلا ڈالیں۔ اس انسان کے لیے دعا کریں جس نے آپ کو تکلیف دی ہے، اس کے لیے دل سے دعا کریں۔ یہ شیطان کو شکست دینے کا سب سے بڑا عمل ہے۔ خود سے کہیں، میں معاف کرتی ہوں کیونکہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ جب تک دل میں معاف نہ کرنے کا بوجھ ہو تب تک کوئی عبادت سکون نہیں دیتی، کوئی دعا اثر نہیں کرتی۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ دل کے اس زہر کو نکال دیں اور معاف کر کے وہ سکون حاصل کریں جو دنیا کی کوئی دولت نہیں آپ کو دے سکتی۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔
اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔